بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ تکرار پروگرام دیکھ رہے ہیں. میں عمران خان ہوں. ابھی یہ سچویشن ہے آج کی کہ پاناما کا کیس جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے, اور اس کیس کے حوالے سے پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اب روزانہ کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اور آج کی یہ ہے کہ سب لوگ انتظار کریں اور عدالت کے مطابق باہر جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے, اور اب فیصلے کا انتظار کریں. فیصلہ آنے والا ہے. فیصلہ کیا آئے گا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن جرمنی کے اخبار نے ثبوت پیش کیے کہ مریم نواز بینیفیشل اونر ہیں ان کمپنیز کی جن کی آنرشپ سے وہ انکار کرتی رہی ہیں. اس سے پہلے میڈیا کہتا تھا کہ آپ بی بی سی پہ کیس کریں, انہوں نے نہیں کیا. میڈیا نے کہا کہ آپ آئی سی آئی جی پہ کیس کریں, انہوں نے نہیں کیا. اب جرمنی کے اخبار نے بھی ان کے خلاف چھاپا ہے. لیٹس سی کہ وہ ان کے اوپر کیس کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن ان تمام معاملات پہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی اعتبار رائے ہے, ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. ہمارے ساتھ آج پروگرام میں براہ راست موجود ہیں. پاکستان میں نہیں ہیں, بیرون ملک ہیں, لیکن ہمارے ساتھ براہ راست ابھی گفتگو کریں گے. سر بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب, میں اسٹریٹ اوے پاناما کیس کی طرف آ رہا ہوں کہ کیا سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے, اس کیس کا فیصلہ وکلا کے دلائل اور جو چیزیں پیش کی گئی ہیں ان کی بنیاد پہ آ سکتا ہے بغیر تحقیقات کو آگے بڑھائے؟ آپ نے بیٹے آواز بند ہو گئی ہے, ان کی آواز مجھے نہیں آ رہی. جی آپ کی آواز آ رہی ہے سر, ہمیں آ رہی ہے. اچھا, آپ نے اپنے انٹروڈکٹری کلمات میں میرے ایک تبصرے کا ذکر خود کر دیا ہے, اور مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت مراکش اپنے دورے پر تھا جب اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا, اور میں نے اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا, جس کو کئی مرتبہ مختلف اینکرز نے, اینکر پرسنز نے اور تجزیہ نگاروں نے اور ٹی وی کے پروگراموں میں اس تبصرے کو ڈسکس کیا گیا درجنوں بار. آج آپ نے وہ جملہ ریپیٹ کیا ہے, میں اپنے اسی تبصرے کو پھر دوہرا رہا ہوں. میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس کیس کا جنازہ ہو چکا ہوا ہے اور کفن بھی ہو گیا ہے, تو اب نماز پڑھنی ہے, جنازے کی دفن کرنا ہے. بقایا جو کچھ ہوتا ہے, آپ نے ایک جملہ یا ایک لفظ سنا ہوگا پنجابی زبان میں, کہا کرتے ہیں, ایک لفظ بولتے ہیں دھوبی پٹکا. یہ جو دیسی کبڈی ہوتی تھی اور دیسی کشتی ہوتی تھی جو اب نہیں رہی, تو اس کے اندر ایک داؤ ہوتا تھا, دھوبی پٹکا کہتے تھے. پرانے زمانے میں دھوبی جب کپڑے دھوتے تھے نا, تو اکٹھا کر کے اچانک مارتے تھے ٹھک کر کے, تو اس کی وجہ سے یہ دھوبی پٹکا بنا ہوگا کہ اٹھا کے ایسا گراتے ہیں کہ فریق ثانی کو سمجھ ہی نہیں رہتی کیا بن گیا میرے ساتھ. تو دھوبی پٹکا ہوگا اور سارے لوگ دنگ رہ جائیں گے, انگلیاں ان کے دانتوں میں ہوگی کہ یہ ہو کیا گیا. تو اس کے لیے بہر صورت ایک لڑائی جب ہوتی ہے تو اس کے اندر داؤ پیش, کھیل, بیانات ہوتے رہتے ہیں. سارے یہ بیانات ہیں آپس میں فریقین کے اور سب کے چلتے رہتے ہیں. کاروائی ہوتی ہے تاکہ لوگ اس کو سنجیدہ سمجھیں اور لوگ اس کو سیریسلی لیں اور بڑے انہماک سے غور کریں اور ایک ایک جملے کو سنیں, پھر اس پہ تبصرہ کریں, اس میں سے مختلف قیاس آرائیاں نکلیں, اسیسمنٹس کریں. یہ لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے اور ماحول کو اور کہانی سیریس دکھانے کے لیے یہ سب ضروری ہوتا ہے. اینڈ اس کا وہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ سیٹلڈ ہے, وہ بالکل تیار شدہ ایک فیصلہ ہے, ایک سکرپٹ ہے, وہ صرف اناؤنس ہونا ہے. ان کو صفائی دینی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کرپشن کو, پاکستان میں کرپشن کو حلال قرار دینا ہے تاکہ اس کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائی جا سکے. سر جائے گا کس طرف سر؟ یعنی تھوڑا سا اس کو ایسے بھی کلیئر کر دیں کہ کیا یہ کمیشن بننے کی طرف چلا جائے گا, یا واپس پارلیمنٹ کو چلا جائے گا, یا عدالت کے فیصلے سے بری ہو جائیں گے, کیسے ہوگا؟
عمران خان صاحب، یہ کہ اس کی شکل کیا اختیار کی جائے گی اس پر تو سچ بات ہے میں کلیئر نہیں ہوں، مگر اینڈ ریزلٹ پر کلیئر ہوں جو میں نے آپ کو بتا دیا. اینڈ ریزلٹ میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں رتی برابر شک نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں میں کتنا زور دے کر ایک ایک لفظ پہ ایمفسائز کر رہا ہوں. سر رتی برابر شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو. اینڈ ریزلٹ تو یہ ہے. اب اس کی شکل کیا ہوگی؟ پارلیمنٹ کو تو میرا خیال ہے نہیں بھیجیں گے، یہ میرا گیس ہے. امکان زیادہ یہی ہے کہ شاید کورٹ میں ہی فیصلہ ہو جائے، یا دوسرا امکان کمیشن کا ہو سکتا ہے. تو تاہم اس پر میں واضح نہیں ہوں. جو اس کا انجام ہے وہ واضح ہوں اس پر، وہ میں نے بیان کر دیا. سر اس کی کچھ وجوہات ہیں نا آپ کو، جو یہ ایک تاثر ہے، جو آپ نے پریمپٹ کیا ہے، جو آپ نے تاثر لیا ہے، یا جو آپ کا تجربہ آپ کو کہہ رہا ہے، کیا اس بنیاد پہ کہہ رہا ہے کہ اس خاندان کے خلاف جی کوئی ٹھوس ثبوت کسی کے پاس موجود ہی نہیں ہے اور نہ کبھی سامنے آئے گا؟ اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، یا یہ خاندان چیزیں مینج کر دیتا ہے اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، یا ہمارا نظام اس قابل نہیں ہے کہ اس خاندان کے اوپر احتساب ہو سکے؟ جی ہاں، یہ آپ نے 3 امکانات پوچھے ہیں، اس میں سے پہلے کو ڈیلیٹ کر دیں. ٹھوس ثبوت موجود ہیں، ہزاروں موجود ہیں، وہ وجہ نہیں ہے، اس کو ایک طرف کر دیں. جو آپ نے 2 امکانات بیان کیے ہیں دونوں کو یکجا کر دیں. ہاں وہ جواب دونوں کا یس میں ہے. میں کیٹیگوریکلی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جب تک یہ نظام موجود ہے اور جب تک اس سلطنت پہ ان سلاطین کی حکومت اور آمریت ہے، یہ سلاطین ہیں، اس نظام کے خالق یہ ہیں اور نظام ان کا محافظ ہے، یہ چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ نظام ہے اور یہ سلاطین ہے، اس وقت تک اس پاکستان کا کوئی ادارہ کبھی بھی ان کا احتساب نہیں کرے گا، نہ کر سکتا ہے، نہ ان کا مواخذہ ہوگا. آگے ہم، یہ تو پاناما لیکس کی چل رہی ہے نا بات، ابھی ہم ماڈل ٹاؤن پہ جب آپ پوچھیں گے آئیں گے، میرا بھی مین کنسرن اس پر ہے، مگر میں آپ کو ٹائم دینا چاہتا ہوں، آپ اس سے قبل جو چیزیں پوچھنا چاہیں میں اس پہ آتا ہوں. لیکن ایک بات آپ نے فرمایا کہ عمران خان ذہن میں رکھ لیں، نہیں ان کے ہوتے ہوئے، سنیں، ان کے ہوتے ہوئے، اس سلطنت کے، ان سلاطین کے اور اس نظام کے ہوتے ہوئے جس کیس میں یہ فریق ہوں گے ان کے خلاف کبھی فیصلہ نہیں آئے گا. جس کیس میں ان کا انٹرسٹ انوالو ہوگا ان کا کبھی مواخذہ نہیں ہوگا. جس کیس میں انہوں نے ان کو سزا کا جس کیس میں خطرہ ہوگا انہیں کبھی سزا نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ یہ نظام ان کا تخلیق کردہ ہے، ان کا پروردہ ہے، یہ اس نظام کے خالق ہیں. نظام ان ادارے ان کے اپنے تخلیق کیے ہوئے ہیں، لوگ ان کے ہیں، سسٹم ان کا ہے، قوانین ان کے ہیں، ادارے ان کے ہیں، اسمبلیاں ان کی ہیں، پارلیمنٹ ان کے ہیں، لیجسلیشن ان کی ہے، اکثریت ان کی ہے، ملازمین بٹھاتے یہ ہیں، برطرف یہ کرتے ہیں، ترقی یہ دیتے ہیں، گرفت یہ کرتے ہیں. سارا نظام ان کی لونڈی ہے، اس ملک کا سارا نظام اور ادارے لونڈی سے لیں. نظام ان کا قیدی ہے ان کا. تو قیدی کی کیا مجال بتائیے کہ وہ سپرنٹینڈنٹ پولیس تو چھوٹا افسر ہوتا ہے یا کسی کے خلاف قیدی کی کیا مجال، جس کو بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں سر سے پاؤں تک وہ کوئی آزادانہ فیصلہ کر سکے. یہ نظام ان کا قیدی ہے. آپ نظام کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. 80 سال کے بوڑھے کو چاہے گورنر بٹھا دیں اور اسپتال سے ہی اس کو قبرستان روانہ کر دیں، ہے کوئی پوچھنے والا؟ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر کوئی صاحب، لیکن دیکھیں نا، کوئی انسانیت، کوئی شرافت، کوئی جمہوریت، کوئی میرٹس اس کی اجازت دیتے ہیں؟ آپ نے دیکھا نہیں کس طرح کے پیمانے کے بندے کو صدر لگا دیتے ہیں. یہ حشر کیا کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے ایک بات، یہ امپورٹنٹ چیز آپ کو میں آپ کے سوال کے ریفرنس میں، یہ جو سانحہ کوئٹہ ہوا تھا، سامنے اس کی رپورٹ آئی ہے، 73 جانیں گئیں. 73 وہ قانون دان تھے، وکلا تھے. 73 جانیں گئی ہیں سانحہ کوئٹہ پر. جسٹس قاضی عیسیٰ کمیشن کی رپورٹ آئی ہے. ان سلاطین نے، حکمرانوں نے اس رپورٹ کو بھی دبانے کی کوشش کی، جیسے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی رپورٹ کو دبانے میں کامیاب ہو گئے. اس کو دبانے کی کوشش کی.
مگر چونکہ چیف جسٹس نے وہ کمیشن بنایا تھا لہذا رپورٹ دبا نہیں سکے. رپورٹ آ گئی مگر انہوں نے رپورٹ کو مسترد کر دیا, انہوں نے رپورٹ پہ تنقید کی ہے. اب جسٹس قاضی عیسیٰ کمیشن نے ان کو بے نقاب کر دیا ہے یہ کہہ کر کہ زمینی حقائق بتاتے ہیں کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے, دہشت گردی کے خاتمے کے پلان پہ عمل نہیں ہوا, نیکٹا کو فنڈز نہیں ملے, ایگزیکٹو کا اجلاس نہیں ہوا, دہشت گردوں کے ساتھ ان کا میل ملاقات ہوتی ہے ان کے وزراء کی, کاؤنٹر نیریٹو نہیں دے سکے, کنٹرول نہیں کر سکے. سو ایک وزارت کی نہیں یہ پوری گورنمنٹ کی ناکامی ہے. تو جسٹس قاضی عیسیٰ کے کمیشن کی رپورٹ جب آئی ہے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. ہے کوئی جو اس رپورٹ کی بنیاد پہ ان کا گریبان پکڑ سکے, ان کا مواخذہ کر سکے؟ نہیں کر سکے گا. واپس آنا پڑے گا. مگر ایک بات دیکھیے ان کو سر قطری خط بھی لانا پڑا, ان کو بہت سارے سخت سوالوں کے جوابات بھی دینا پڑے, بہت سارے معاملات میں ایکسپوز بھی ہوئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس خاندان کا کوئی نقصان نہیں ہوا؟ کوئکلی سر مجھے بتائیں, بریک پہ جانا تھا. ملائیں بیٹے سر کال آ گئی ہے, لائن کنیکٹ ہو گئی. جی میں دیکھیے میرا آخری جملہ کون سا تھا جب لائن ڈسکنیکٹ ہوئی. ہماری آڈیو کلیئر ہو جائے گی, بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا شریف خاندان کی صحت پہ, اور اس معاملے میں خاص طور پہ پاناما اسپیسیفک عدالتی کیس, آپ کو کوئی امیدیں وابستہ نہیں ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے وہ والا انصاف ہوگا جو عمران خان صاحب یا اپوزیشن چاہ رہی ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں قطری خط بھی تو ان کو لا کر دینا پڑا ہے نا, بہت سارے سخت سوالات کا جواب دینا پڑا, کئی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ سبکی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والے الیکشنز میں ان کی سیاست پہ یا ان کی کریڈیبلٹی پہ کوئی فرق پڑے گا ان چیزوں سے؟ جی ڈاکٹر صاحب میری آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ دیکھیے مجھے عمران خان, مجھے آپ کی آواز نہیں آئی. آپ کے سوال کا ابتدائی حصہ تو میں نے سنا تھا. جی میں یہ فرما رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں انہیں فیس کرنی پڑی ہیں, انہیں قطری خط لا کر دینا پڑا جس کا بڑا پاکستان میں مذاق ہوا ہے, اور بہت ساری چیزیں. تو وہ کیا ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا اس سے؟ یہ میں نے سن لیا. نہیں, انہیں کوئی نقصان نہیں ہوا نہ ہوگا. یہ اس حالت سے گزر گئے. ایک سچویشن ہوتی ہے عمران خان اس کو کہتے ہیں ڈٹائی, یعنی آپ جب ڈھیٹ ہو جاتے ہیں تو جب تک آپ ڈھیٹ نہیں ہوتے تو ایک گالی بھی آپ کو نقصان دیتی ہے اور پریشان کرتی ہے. ایک وقت تھا, ایک کالم اگر پاکستان کے اخبار میں جنگ میں یا نوائے وقت میں, پرانے وقت کے اخبار تھے, لکھا جاتا تھا تو حکومت کے تھا وہ اس کا نوٹس لیتے تھے اور اس کے مطابق اپنے متعلقہ ڈپارٹمنٹ جن پر تنقید ہوئی ہوتی تھی اس میں کوئی اصلاح کا سوچتے تھے. ایک کالم رزلٹ پیدا کرتا تھا, اثر لاتا تھا. اب آپ 50 کے 50 اخبارات روزانہ بھرے ہوئے ہوں, 50 ٹی وی چینل ہر روز بول رہے ہوں, یہ ہنستے ہیں, انہیں پرواہ نہیں ہے. ساری قوم گالیاں دے رہی ہو, انہیں پرواہ نہیں. پوری قوم احتجاج کر رہی ہو, پرواہ نہیں. ریمارکس ہو رہے ہو, پرواہ نہیں. سر جانا تو قوم کے پاس آئے یا شتری کے خط آئے, کوئی پرواہ نہیں. واپس تو قوم کے پاس جانا ہے. نہیں, وہ ان کو قوم ان کی غلام, انہوں نے قوم, جی ہاں جی, وہ ان کو پتا وہ بھی غلام ہے ان کے پاس. وہ بنی اسرائیل کی قوم بنا دی ہے انہوں نے. قوم کے پاس نہیں جانا, وہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے پاس جانا ہے. الیکشن کمیشن نے پورے انتظامات کر رکھے ہیں, وہ ان کے ملازمین ہیں. یہ بات سمجھنے والی ہے, وہ ان کے ملازمین ہیں. ان کے گھر سے بیٹھ کے لسٹیں تیار ہوتی ہیں, ان کے گھر سے بیٹھ کر رائے ونڈ سے تمام الیکشن جہاں کروانے والے جو آفیسرز ہیں ان کی تعیناتی ہوتی ہے. لوکل ایم این اے اور ایم پی ایس کے ساتھ ان کی وہ بھیجتے ہیں مطالبات, میرے حلقے میں یہ لوگ الیکشن افسر لگیں, یہ لوگ اس کے اسسٹنٹ لگیں, یہ چھوٹے ملازمین کارندے لگیں. وہ سب ان کے ملازم ہیں. پولیس ان کی ملازم ہے. یہ وہ پولیس ہے جنہوں نے 100 افراد کو دن دہاڑے گولیاں ماری ہیں اور انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں, ان کو تحفظ دے رکھا ہے. پولیس ان کی ملازم ہے. پھر اس کے بعد تحصیلدار ان کے کام پہ لگے ہوتے ہیں, ایل ڈی ایز اور چھوٹے محکمے لگے ہوئے ہوتے ہیں, ٹیچر لگے ہوئے ہوتے ہیں, اسٹیٹ کی ساری ایجنسی الیکشن اناؤنس کرنا ہے اور پھر الیکٹ ہو کے آ جانا ہے. اور پھر نیچے آپ دیکھیے گلی گلی میں ایک چھوٹے درجے کا بدماش ہے,
یہ ایک سسٹم ہے. محلے کوچے کا ایک بدماش ہے, وہ نون لیگ کا عہدیدار ہوتا ہے, اب وہ یو سی کے عہدیدار بن گئے ہیں, ان کو فنڈ دینے ہیں, پولیٹیکل پارٹی انہوں نے گلیوں کی اینٹیں رکوا دینی ہے جو لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے. یا وہ پولیٹیکل پارٹی ہے, باقی دنیا میں بھی ہیں, اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کی گلیوں کی نالیاں رکوا دیں, ان کی سڑکیں رکوا دیں, ان کے بجلی کے کنیکشن رکوا دیں, ٹیلی فون کنیکشن رکوا دیں, پھر تھانے کو کہہ کے چوری کروا دیں ان کے گھروں پر, ان کے بچے بچیاں اغوا کروا دیں. یہ پولیٹیکل پارٹی ہے. اس طریقے سے یہ سارے پاور ٹیکٹکس, ہوچے ہتھ کنڈے, بدماشی کے, غنڈہ گردی کے, دہشت گردی کے قطروں تک کرواتے ہیں. لوگ سمجھوتا کر چکے ہیں, لوگ خوف زدہ ہو گئے ہیں, کئی بے حس ہو گئے ہیں, بے ضمیر ہو گئے ہیں, کئی لوگ چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے کمپرومائز کر چکے ہیں. ان کے بچوں کی نوکریاں ہیں, ان کے ٹیلی فون کے کنیکشن کٹوا دیں گے, ان کے بجلی کا کنیکشن کٹوا دیں گے, بجلی کے دفتر کو کیا کر. یہ ہوچے چھوٹے ہتھ کنڈے ہیں, لوگ سروائیو نہیں کر سکتے سوسائٹی میں. آپ کے پاس بہت سارا کنٹرول ہے, آپ کے پاس بہت سارا ریکارڈ ہے, بہت ساری یادداشت, بہت سارا نالج ہے, اور آپ نے کئی دفعہ کہا کہ جو چیزیں سامنے آ گئی ہیں میں صرف ان پہ بات کروں گا. بہت کچھ پیسہ اور بہت سارے ذرائع ان کے ایسے ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن میں بات ان کے اوپر نہیں کروں گا. یہ پینٹ ہے پاناما والا معاملہ. سر مجھے یہ بتائیں کہ قطر کے شہزادے کا یا شہزادوں کا یا اس خاندان کا ان کے ساتھ کیا واقعی ایک پرانا تعلق ہے؟ جن سالوں کا یہ ذکر کرتے ہیں ان برسوں میں تو آپ بھی ان کے خاصے تعلقات آپ کے ساتھ بھی ہوتے تھے. کیا قطری شہزادے, شاہی خاندان ان کے ساتھ اتنے ہی زیادہ قریب تھے؟ کیونکہ مشرف دور میں بھی سنا ہے کہ وہ آئے تھے ان کو ملنے کے لیے اور ان کے معاملات دیکھنے کے لیے. دیکھو, جس زمانے کی طرف انہوں نے اس خط کو منسوب کیا ہے, اس زمانے میں میں نے, یہ وہ زمانہ ہے جب کئی سال یہ میرے بہت قریب تھے, بہت قریب تھے, کوئی بات مجھ سے نہیں چھپاتے تھے, اور ان کے والد گرامی تو بطور خاص ایک چھوٹی سی بات بھی مجھ سے نہیں چھپاتے تھے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, یہ جملہ بڑا وزنی ہے. ایک معمولی بات بھی نہیں چھپاتے تھے مثال کے طور پر, اور دونوں بھائیوں کو علم ہے, 100% علم ہے. اس زمانے کا خط ہے, نہیں میں اس سے آگے نہیں کہنا, یہ بندے کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ معمولی بات بھی نہیں چھپاتے تھے. اس زمانے میں نے قطر اور قطری شہزادے کا کبھی نام نہیں سنا تھا 8-9 سال کے پورے عرصے میں, ان کے والد گرامی سے یا ان سے اس کا کوئی وجود نہیں تھا. صرف دبئی میں مل لگانے کا علم ضرور تھا, وہ لگائی تھی. اصل بات یہ ہے کہ اگر دنیا کا کوئی اور ملک ہوتا, جمہوری ملک ہوتا, پارلیمنٹ ہوتی, ادارے آزاد ہوتے, تو پرائم منسٹر نے جو سٹیٹمنٹ اسمبلی کے فلور پہ دے دیا تھا وہ ان کے ڈسکوالیفائی ہونے اور برطرف ہونے اور ان کے خلاف محاسبہ کرنے کے لیے مور دین انف تھا. انہوں نے ایک ٹریک بتا دیا تھا, پورا ٹریل دے دیا تھا. دبئی کی فیکٹری, اس کا بیچنا, اس کے بیچنے کے 18-19 سال کے بعد جدہ میں ایک فیکٹری کا وجود میں آنا, اور اس کے بیچنے کے بعد پھر لندن کے فلیٹس کا اقرار کرنا, جبکہ لندن کے فلیٹس اس زمانے سے بھی 12-14 سال پہلے وجود میں آ چکے ہوئے تھے. یہ ٹریل دے چکے ہیں اور یہ کہہ چکے ہیں کہ سارا ریکارڈ حاضر ہے. یہ سپیچ مور دین انف تھی, جس کو وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سپیچ ہے, یہ استثناء ہے, جھوٹ بولا ہے, سیاسی تقریر کی ہے. اسی پر تو گرفت ہونی چاہیے تھی. اگر دنیا کا کوئی اور ملک ہوتا, پارلیمنٹ میں گرفت کر لیتے, وہی اس کو پکڑ لیتے, ڈسکوالیفائی کرتا اسپیکر, ادارے گرفت کر لیتے. قطری خط کا آنا بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے پاس لافل ٹریل نہیں ہے پیسہ ملک سے باہر بھیجنے کی. یہ غیر قانونی ذرائع کریٹ کر رہے ہیں. کے پیسے سے جائیدادیں بنائی ہیں. قطری شہزادے کا خط لانا خود دلیل ہے, بڑی وزنی دلیل ہے ثابت کرنے کے لیے کہ کرپشن ہوئی ہے, اور ان کے پاس کوئی جائز ثبوت نہیں ہے ٹریل ثابت کرنے کا. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرے نزدیک تو کیس اس سے آگے چلنے کا جواز ہی نہیں ہے. ٹھیک, ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں نا کہ آپ جو پکچر پیش کر رہے ہیں اس پکچر کے مطابق یہ انتہائی مضبوط ہیں, ٹیکنیکلی بڑے مضبوط ہیں, نظام جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور ساری چیزیں فیور میں ہیں میاں صاحب کے اور ان کی حکومت کے. اب وہ برے اچھے یہ فیصلہ تو عوام پہ چھوڑیں, لیکن ساری چیزیں ان کی فیور میں ہیں, تو سر پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ اپوزیشن کے پاس پھر کیا راستہ ہے؟ دیکھیں, اب اس طرف آتا ہوں. دیکھیے میں بتاؤں, یہ تو جو کچھ یہاں اسلام آباد میں ہو رہا ہے اس پر گفتگو آپ نے بہت کر لی. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں,
یہ جتنے بڑے فرعون بن جائیں، جتنے بڑے قارون بن جائیں، جتنے بڑے طاقتور جابر قاتل عامر بن جائیں، یاد رکھ لیں کہ یہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت نہیں، ان سے اوپر بھی ایک طاقت ہے، اس کا نام ہے اللہ تعالی۔ اللہ رب العزت سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ فرعون بڑا طاقتور تھا، انا ربکم الاعلی کہتا تھا، مگر وقت آیا، سال لگے، مگر وہ ڈوبا، غرق ہوا۔ قارون بڑا مالدار تھا، اس نے دولت بڑی لوٹی تھی۔ کتنے بڑے قارون ہوں؟ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور پورے خانوادہ رسول کو شہید کر دیا گیا تھا۔ ان کے مبارک سروں کو نیزے کی نوک پر اٹھا کر دمشق لگایا گیا۔ یزید کا تخت اتنا مضبوط اور طاقتور تھا، ہر چیز بالکل دب گئی تھی، خانوادہ رسول کو کاٹ کے رکھ دیا تھا اس نے۔ مگر ایک وقت آیا، 1.25 لاکھ لوگوں کا بدلہ دینا پڑا۔ وقت لگا، مگر جب انتقام کا وقت آتا ہے تو آسمانی طاقت جب اللہ کی طرف سے اترتی ہے گرفت کے لیے، محاسبے کے لیے، پھر یہ سارے ہیلے، بہانے، ذرائع، طاقتیں، وسائل جو بھی ہیں دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ ان کے ذمے 14 شہیدوں کا خون ہے عمران خان، 90 لوگوں کو دن دہاڑے گولیاں ماری ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جسٹس باقر نقوی کمیشن کی رپورٹ کو دبا لیا۔ میں سپریم کورٹ سے پوچھتا ہوں، جسٹس قاضی عیسیٰ کمیشن کی رپورٹ کو کیوں دبانے نہیں دیا؟ وہاں سپریم کورٹ کی رپورٹ کو اشاعت کر دی۔ کون کو بتا دیا؟ وہ عمل سپریم کورٹ نے ماڈل ٹاؤن کے مسئلے پر کیوں نہیں کیا؟ دن دہاڑے لوگوں کو مارا، وہاں تو قاتل معلوم نہیں تھے، قاتلوں کو تلاش کرنا تھا، خارج کروا چکے ہیں۔ ایک کی تاریخ ہے، باقر نقوی کمیشن کی رپورٹ یہاں شائع کیوں نہیں ہوتی؟ سپریم کورٹ نے یہاں مداخلت کیوں نہیں کی؟ آگے چلیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے آگے بڑھتے ہیں، لیکن ایک بریک مجھے یہاں شامل کرنی پڑے گی پروگرام میں۔ انفارچونیٹلی ٹائم ذرا تھوڑا کم ہوتا ہے، بات چیت لمبی، ایک بریک لے لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، پھر یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایگزامپلز دے کے ثابت کر رہے تھے آپ تاریخ کے حوالے سے، لیکن آپ کی تاریخ کیسے ہوگی ان حالات میں موجودہ حکمرانوں کے خلاف؟ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دھرنا 2017 میں ہی ہوگا، اور وہ کلیم کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ دیکھیے، اس وقت ہم نے ایک احتجاج کا اعلان کیا ہے اسی فرائیڈے کو، ٹھیک، یہ جو جمعہ آ رہا ہے، اس جمعہ کو ایک لاہور میں پرامن احتجاج ہوگا۔ استغاثہ کا کیس ATC میں، اینٹی ٹیررزم کورٹ میں چل رہا ہے۔ 56 چشمدید گواہان اپنی گواہی قلم بند کروا چکے ہیں۔ 56 اہم آڈیو ویڈیوز بطور ثبوت پیش کر دیے گئے ہیں۔ اب ہمارا مطالبہ ہے کہ اس پورے قتل عام کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہیں، جنہوں نے ان کو حکم دیا ہے، جنہوں نے ان سارے مجرموں کو تحفظ دیا ہے، اور جن کے کہنے پر اتنا بڑا قتل عام ہوا ہے جو پولیس از خود کبھی نہیں کر سکتی، ان کو کٹہرے میں لایا جائے اور قصاص دلوایا جائے۔ اب عمران خان، صورت یہ ہے، آپ دیکھیے کہ یہ ایک سانحہ ہے ماڈل ٹاؤن کا، اس میں براہ راست اس قتل عام کی سربراہی کر دیکھ سکتا ہے، پوری دنیا نے دیکھا، DIG خود موجود ہے، اس میں 7 SP موجود ہیں، 7 SP، ہر شخص ٹی وی فوٹیج پہ آپ لوگوں کے پاس بھی دیکھ سکتا ہے، اپریشیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو، بالکل SHO موجود ہیں، ہر شخص ان کو پہچان سکتا ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں 700 سے 800 تک وہ پولیس کمانڈوز ہیں جو گولیاں چلانے والے کارندے ہیں۔ مگر DIG ملک سے باہر بھیج دیا گیا ہے، رانا عبد الجبار، تحفظ دیا جا رہا ہے۔ ایک SP چیمہ صاحب ملک سے باہر بھیج دیے گئے ہیں۔ SP عبد الرحیم شیرازی جو میرے گھر کے سامنے خواتین کے گریبان پکڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ملک سے باہر انگلینڈ میں بھیج دیے گئے ہیں۔ SP سلمان ملک سے باہر بھیج دیے گئے ہیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں یہ قتل و غارت ہوئی، گولیاں پولیس نے چلائیں، پولیس افسران نے چلائیں، ان میں نواز شریف اور شہباز شریف کیسے آ گئے؟ سوال کرتے ہیں، بڑا معصومانہ سوال ہے، میں انہیں جواب دیتا ہوں۔ نواز شریف اور شہباز شریف
ان کی اور ہماری کیا لڑائی تھی؟ ڈی آئی جی کی میری کیا لڑائی، ایس ایس پی کی میرے ساتھ کیا لڑائی، ایس ایچ اوز کی کیا لڑائی تھی؟ وہ تو ہمارے گزرتے ہوئے سڑکوں پر سیلوٹ کرتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، دعائیں کرواتے تھے، عمر بھر ان کی ہمارے ساتھ کیا لڑائی ہے؟ وہ جو میرے گھر دعویٰ بولتے ہیں اور منہاج القرآن پہ دعویٰ بولتے ہیں، کس لڑائی پر آئے ہیں؟ ان سے تو جنگ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور وہ جو قتل عام کر رہے ہیں، وہ اگر ان کو حکم نہ ہو تو از خود پولیس 12 گھنٹے قتل عام کیسے کر سکتی ہے؟ کیا پاکستان کی تاریخ میں کوئی اور واقعہ ایسا ہوا ہے؟ لوگ چوک چوراہے پہ قتل ہوتے ہیں، رات کے اندھیرے میں قتل ہوتے ہیں، پولیس مقابلہ میں نامعلوم قتل ہوتے ہیں، ہوتا رہتا ہے، مگر 12 گھنٹے دن کی روشنی میں اس طرح مقابلہ ہو اور ایک گولی بھی ماڈل ٹاؤن کی طرف سے نہ چلے، ایک گولی بھی نہ چلے، میں دوہرا رہا ہوں، ایک گولی بھی نہ چلے۔ اگر ایک گولی چلی ہوتی تو یہ قیامت برپا کر دیتے۔ ہر روز ٹی وی چینل پہ ہماری چلی ہوئی ایک گولی دکھاتے، ثابت کرنے کے لیے کہ پولیس مقابلہ تھا۔ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے جس نے اس وقت ہمارے لوگوں کو شعور دیا کہ گن مینوں کو اندر بند کر دیا اور ان سے گلی تھی تاکہ ایک گولی بھی نہ چلے، شہید ہو جائے مگر جوابی گولی نہ چلے۔ اب یک طرفہ گولیاں 12 گھنٹوں میں سے آخری 10 گھنٹے میں لاشیں گرتی ہیں۔ کس کے حکم سے آئے ہیں؟ کیا پولیس از خود اتنا بڑا جرم کر سکتی؟ یہ کہتے ہیں بیریئر ہٹانے آئے تھے۔ نہیں تو وہ افسران اگر پیش نہیں ہوتے ڈاکٹر صاحب تو مقدمہ تو پورا نہیں ہوتا، آپ کا کیس تو آگے نہیں چل سکتا۔ یہ جو افسران باہر چلے گئے ہیں ان کی غیر موجودگی میں کیسے مقدمہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ یا میں وہی بتا رہا ہوں، ہمارا مطالبہ ہے ساروں کی طلبی کر کے کچہرے میں لایا جائے۔ اس کا مطلب ہے ظاہری دکھانے کا انصاف بھی نہیں ہوگا، حقیقی انصاف تو دور کی بات ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اگر پولیس بیریئر ہٹانے آئی تھی تو عمران خان منہاج القرآن کے اندر کیوں گھسی؟ وہاں تو بیریئر نہیں تھے۔ گوشہ درود پہ گولیاں کیوں لگائیں؟ وہاں تو بیریئر نہیں تھے۔ اگر بیریئر ہٹانے آئی تھی تو رہائش گاہ پہ کیوں گھسنا چاہتے تھے؟ ہمارے گھر کے سامنے والے گھر کی چھت کو مورچہ کیوں بنا رکھا تھا؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو اسٹیبلش ہو گیا نا، یہ تو اسٹیبلش ہو گیا، یہ تو گھر کی چھت سے اس کے اوپر تو بے شمار پروگرام بھی ہوئے ہیں، ہم فوٹیج بھی دکھاتے رہے ہیں۔ روم پہ گولیاں چلائیں۔ اب تیسرا سال ہونے کو آیا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیں سر کہ آپ نے قصاص بھی لینا ہے۔ میں شیخ صاحب کے دھرنے والی بات پوچھ رہا تھا۔ عمران خان سر پلیز عمران خان، یہ میں اس چیز کو مکمل کرنا چاہوں گا، آپ اجازت دیں، امپورٹنٹ چیز ہے جی، میں کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں پلیز۔ اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کیس ہے بیریئر ہٹانے کا تو سامنے کے گھر کی چھت پہ مورچہ بنا کے اوپر کی چھت پہ میرے بیڈ روم پہ گولیاں چلا رہے ہیں، میرے بیڈ روم کو گولیاں لگی، وہاں کون سے بیریئر تھے؟ اور جہاں بیریئر تھے وہاں ایک کارکن شہید نہیں ہوا، یہ پولیس کی رپورٹ ہے۔ شہید سارے میرے گھر کے سامنے ہوئے ہیں، بیریئر پر تو شہید کوئی نہیں ہوا۔ منہاج القرآن کی دوسری گلی میں ایک مارکیٹ ہے، وہاں گولیاں لگی، وہاں بھی لوگ شہید ہوئے، وہاں کون سے بیریئر تھے؟ مسئلہ بیریئر کا نہیں تھا، ایجنڈا کوئی اور تھا۔ لہذا تنزیلہ امجد اور شازیہ مرتضیٰ جو میرے گھر کے دروازے پر کھڑی شہید ہوئی ہیں، وہاں کون سا بیریئر تھا؟ دروازے پر جو عورتیں شہید کی ہیں وہ کون سا بیریئر تھا؟ یہ سارے حقائق ثابت کرتے ہیں کہ مسئلہ بیریئر ہٹانے کا نہیں تھا، مسئلہ کوئی اور ایجنڈا تھا۔ وہ ایجنڈا کس نے دیا؟ وہ ایجنڈا نواز شریف صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کیا چل رہا تھا؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک پولیٹیکل موومنٹ چلا رہے تھے، حکومت اس سے خائف تھی، وہ سب کو پتا ہے کہ وہ کیا ہو رہا تھا، کس طرح ہو رہا تھا۔ دیکھیں چیزیں بڑی کلیئر ہیں، لیکن اب آپ کلیئر کریں کہ کیا آپ دھرنا دیں گے 2017 میں شیخ رشید کے ساتھ مل کے؟ اور آپ نے کہا تھا کہ قصاص جو ہے وہ لے کر رہیں گے، تو دوسرا اور تیسرا راؤنڈ پڑا ہے، وہ کیا ہے؟ میں یہ آپ کو بتاؤں گا، میری بات سنیں، دوسرا راؤنڈ بھی پڑا ہے اور تیسرا راؤنڈ بھی پڑا ہے۔ قصاص انشاءاللہ لے کر رہیں گے، انہیں معاف نہیں ہونے لگا، قصاص انہیں معاف نہیں ہوگا۔ قصاص میں زندگی ہے، مرتے دم تک یہ جنگ لڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اگر موت بھی آ گئی میری جب بھی، تو میں اللہ کے حضور سرخ روح ہوگا، یہ کہوں گا کہ مولا اندر کر کے نہیں آیا، ان سے سمجھوتا کر کے نہیں آیا، میرے ایک کارکن نے سمجھوتا نہیں کیا، ہم نے ظلم اور جبر اور ہم نے قارونیت کے خلاف جنگ لڑی ہے، اور انصاف اور قصاص کی جنگ لڑتے لڑتے تیری بارگاہ میں پہنچے ہیں۔ یہ بھی فتح ہوگی کہ ہم ظالم کے سامنے جھکیں گے نہیں۔
بھی جنگ ہے. یہ تو ایک چیز ہے. اور قصاص سیکنڈ راؤنڈ بھی ہے, تھرڈ راؤنڈ بھی ہے. ہم ابھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ماسٹر مائنڈ ہے انہیں طلب کیا جاتا ہے کہ نہیں. یہ طلبی کے مرحلے پر ہے. اگلے ہفتے جج صاحب طلبی کر رہے ہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اصل قتل کروانے والے طلب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ٹھیک ہے مجھے بریک پروگرام میں شامل کر دیتے ہیں. میں بریک لے کے واپس آتا ہوں. یہ آپ کا سانحہ ماڈل ٹاؤن والا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ نے ابھی تک یہ جواب مجھے نہیں دیا کہ کیا اس سال ہونے والی کسی تحریک کا آپ حصہ بنیں گے اور دھرنا دیں گے باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کر یا نہیں. میں ایک بریک لے کے واپس آتا ہوں. کوشش کریں گے اس پہ بات کرنے. اور ایک اور ایشو ہے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے تھوڑا سا واپس میں آپ کو پھر وہیں لے کر جا رہا ہوں سانحہ ماڈل ٹاؤن والے معاملے پہ کہ جنرل راحیل شریف صاحب نے ایف آئی آر کروائی. انہوں نے کہا جی آپ کو انصاف ملے گا. اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں اور آپ کے بقول آپ کو بھی انصاف نہیں ملا. آپ کو آج بھی آرمی چیف کی سیٹ سے امیدیں وابستہ ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ جو نظام ہے وہ اسی طرح سے پروٹیکٹ کرے گا آپ کے مخالفین کو؟ اور پھر جو اپنا شیڈول ہے آپ کا احتجاج کا اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو. دیکھیے بیٹے بات یہ ہے کہ کسی سیٹ سے کوئی امیدیں وابستہ نہیں ہیں. اس نظام سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. ہم اپنی جنگ اللہ کے بھروسے پر لڑیں گے, اپنے ایمان کا فریضہ ادا کرتے ہوئے لڑیں گے. دیکھیے دو چیزیں ہیں جن کے پیش نظر یہ قانونی جنگ لڑ رہا ہوں میں. دو چیزیں. ایک میں نے بیان کر دی تاکہ اللہ کے حضور سرخرو ہوں کہ ہم نے ظلم, قتل اور جبر کے سامنے اپنے آپ کو سرنگو نہیں کیا, سمجھوتا نہیں کیا, اور ہم انصاف اور قصاص کی جنگ مظلوموں اور شہیدوں مقتولوں کے حق میں لڑتے ہوئے مرے ہیں. ایک تو ہم آخرت کے لیے لڑ رہے ہیں, یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے, وہ ہم کبھی اس خون کو معاف نہیں کر سکتے. قصاص کا لینا ہمارا فرض ہے. ٹھیک. ایک دوسرا یہ کہ یہ کیس زندہ رہے, ہم آخر وقت تک لڑیں, زندہ رہے. کبھی کوئی اچھا وقت آئے گا تو یہ کیس موجود ہوگا انشاءاللہ. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, کبھی نہ کبھی ان کے گلے کا پھندا بنے گا. ظالم قاتل جتنا بھی بچ کے اپنے آپ کو لے جائے فار ایور بچ نہیں سکتا. کبھی نہ کبھی انتقام کی تلوار آتی ہے اس کے اوپر. تو وہ روزانہ کی سماعت ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب, اس کے اندر تو انصاف ہو جائے گا تھوڑے عرصے میں. روزانہ کی سماعت ہو رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا اس وجہ سے جنگ نہیں لڑ رہے قانونی کہ ہمیں انصاف کی امید ہے, اس وجہ سے نہیں لڑ رہے. ہم اپنا ایمانی فریضہ ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. مظلوموں کے انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں اللہ کے حضور سرخرو ہونے کے لیے. ایک اور دوسرا کیس زندہ رہے, بھلے ہمارے خلاف ہوتے جائیں فیصلے. دیکھیے ہم شہادتیں دے سکتے ہیں, ثبوت دے سکتے ہیں, مگر فیصلہ اپنے ہاتھ سے بیٹھ کے نہیں لکھ سکتے. فیصلہ کسی اور نے لکھنا ہے, اور جس نے لکھنا ہے ہمیں معلوم ہے ان کی مجبوریاں, اس نظام کے جبر کیا ہیں. لہذا ہمیں یہ امیدیں نہیں ہیں. آزاد عدلیہ ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں اچھے وقت میں وہ تو جب جو رپورٹس آئیں گی, جو تحقیقاتی ادارے دیں گے ان کی بنیاد کے اوپر, اور جو وکلا کے دلائل ہوں گے ان کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہوگا. میں کیونکہ اس ایشو پہ ہم نے خاصی بات کی ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا ہے کہ 2018 میں لوڈ شیڈنگ کم ہو جائے گی. پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ایشیا میں نمبر 1 ہے, دنیا میں 5ویں نمبر پہ جو ہے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ, معیشت نہیں میں کہہ رہا, پاکستانی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے. ایشیا میں پہلے نمبر پہ ہے, دنیا میں 5ویں نمبر پہ ہے. اقتصادی ترقی کی جو شرح ہے وہ 2% سے بڑھ کے 5% ہو گئی ہے. تو اس کے باوجود گورننس پہ آپ کو شکوک و شبہات ہیں, آپ کو لگتا ہے پالیسی ٹھیک نہیں ہے, 2018 میں حکومت ناکام ہوگی. دیکھیے میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں. ایک بتا دوں, آپ نے مثلا بعض اداروں کا نام لے کے کہا کہ آزاد ہیں. ہاں اسی طرح ہر کوئی آزاد ہے جس طرح آپ آزاد ہیں. یعنی آپ نے میرے اس انٹرویو کے دوران کتنے جملوں میں کتنے کلمات اور الفاظ سے جو کاٹے, آواز کو میوٹ کیا. آپ میرا ہر جملہ منوان جاری کرنے اور ٹی وی پہ نشر کرنے کی اب ہمت نہیں رکھتے. آپ کی آزادی چھین لی گئی ہے آج, اور میں بتانا چاہتا ہوں کل یہ بھی نہیں رہے گی. کل ایسا انٹرویو لینے کے قابل بھی ٹی وی چینل نہیں رہیں گے جس انٹرویو میں بڑی قوت کے ساتھ حق کی بات ہو, ظلم اور جبر اور کرپشن کے خلاف حق کی بات ہو. جو گول مول بات کریں گے وہ انٹرویو چلے گا. آپ کینیڈا سے بات کر رہے ہیں, میں بھی کوئی پرابلم ہوا ہو. نہیں,
نہیں سیٹلائٹ نہیں ہے، میں بریک کے دوران پوری ڈیٹیل لیتا رہا ہوں یہ کہیں کوئی ایشو آیا ہوگا باقی چینلز پہ بھی ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ میرے سوال کا جواب تو دے دیں سر، اکانومی والا ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. سوال یہ ہے، میں بتا رہا ہوں ایک ایک کر کے عمران خان اداروں کی آزادیاں سلب ہو رہی ہیں، یہاں بڑی سخت سلطنت اور ملوکیت قائم ہو رہی ہے، یہاں کوئی ادارہ نہ آزاد ہے نہ رہے گا. یہ تو مل کے جنگ لڑنی ہوگی اگر ملک کی آزادی کو بچانا ہے، اداروں کو بچانا ہے. میں کہتا ہوں قانون اور آزاد نہیں ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے، یہ سارے اداروں کو مل کر آزادی کی جنگ لڑنی ہوگی. ایک اب آپ نے بات جو معیشت کی عمران خان، ایک آدمی اگر جھوٹ بولے سامنے آپ کے کھڑے ہو کر جھوٹ بولے، آپ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. آپ سچ بتائیں گے وہ پھر جھوٹ بولے گا، کہے گا آپ جھوٹے ہیں. آپ بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتے ایک جھوٹے آدمی کا. یہ جو معیشت کی تعریفیں ہو رہی ہیں، صرف بیرونی قرضہ 2015 کی جولائی سے 2016 کی جولائی تک اراؤنڈ $8 ارب قرضہ لیا ہے ایک سال میں، صرف ایک سال میں. 15 کی جولائی سے 2016 کی جولائی تک $7.9 بلین قرضہ لے کے ملک چلا رہے ہیں. اور یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ ہے، اپنے سرکاری ادارے کی. میں بیرونی رپورٹ کو نہیں کر رہا کہ دیکھا. آپ کے مطابق اکانومی والے معاملے میں بھی یہ قرضہ لے کے ملک چلا رہے ہیں. وقت انفارچونیٹلی میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کم ہے، وہ ختم ہو گیا. آپ کا بات کرنے کا بہت شکریہ. دوبارہ آپ سے بات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.